الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بأدابه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق اللہ العظیم. مبارک ہو جہاں میں آج مصطفیٰ کی آمد ہے. مبارک ہو جہاں میں مصطفیٰ کی آج آمد ہے. حبیب مالک ارض و سما کی آج آمد ہے. زمانے میں امام الانبیاء کی آج آمد ہے. زمانے میں جہاں امام الانبیاء کی آج آمد ہے. جہاں کے رہنما و پیشوا کی آج آمد ہے. فلک قائل ہوا اہل زمین کی خوش نصیبی کا. فلک قائل ہوا اہل زمین کی خوش نصیبی کا. زمین پر زینت عرش اولا کی آج آمد ہے. جہاں تھا جس کی آمد کے لیے میثاق نوشاہی. جہاں تھا جس کی آمد کے لیے میثاق نوشاہی. اسی شمس الضحیٰ بدر الدجا کی آج آمد ہے. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. ستے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. گرامی قدر سامعین مکرم، یہ ماہ مقدس ربیع الاول کا مہینہ ہے جو امام الانبیاء، شافع معشر، ساقی کوثر، تاجدار مدینہ، آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، امام الانبیاء خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے. آقا علیہ السلام کی آمد اس کائنات کے لیے باعث رحمت بنی. آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت اس کائنات کے لیے باعث خوشی بنی. آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے اس کائنات میں اللہ رب العزت کی طرف سے نور کی برسات ہوئی. جس وقت آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ میں اس وقت جناب آمنہ کے پاس موجود تھی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کا سارا گھر نور سے معطر ہو گیا. میں نے دیکھا کہ آپ کے گھر سے لے کر آسمان تک نور ہی نور ہے. مجھے یوں محسوس ہوا کہ آسمان کے ستارے زمین پہ گر رہے ہیں، زمین کی طرف جھک رہے ہیں. مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ آسمان کے ستارے مجھ پر گر رہے ہیں. یہ ستاروں کا زمین کی طرف گرنا اشارہ اس طرف تھا کہ اب زمین سے ظلمت ختم ہوگی، زمین سے جہالت ختم ہوگی، ہر طرف نور ہی نور ہوگا، ہر طرف
جہالت کی بجائے اللہ رب العزت کی طرف سے علم کی شمع پھیلے گی۔ میرے دوستو، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت سے اس کائنات کے اندر خوشیوں کا ظہور ہوا۔ ہر ایک کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے ایک نئی کرن ملی۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت سے ہر ایک کو خوشی ہوئی۔ جناب عبد المطلب نے اپنے پوتے کو دیکھا تو خوش ہوئے کہ اللہ رب العزت نے مجھے پوتا عطا کر دیا ہے۔ اماں آمنہ کو بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے خوشی ہوئی۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے ان بیواؤں کو بھی خوشی ہوئی جن کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے ان مظلوموں کو بھی خوشی ہوئی کہ جن کے سر پہ دست رحمت رکھنے والا کائنات کے اندر کوئی موجود نہیں تھا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے ان بچیوں کو بھی رحمت ملی، ان بچیوں کو بھی خوشی ہوئی کہ جنہیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے پہلے زمین کے اندر زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے انہیں خوشی ہوئی کہ اللہ نے انہیں زندگی عطا فرما دی، تو ہر ایک نے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد پر خوشی کی۔ لیکن یہ خوشی جس انداز کے اندر صحابہ نے کی، یہ خوشی جس انداز کے اندر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں ہوئی، تو اسی طرح خوشی ہو تو یہ خوشی جائز ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر خوشی منائی جائے تو میرے دوستو یہ خوشی نہیں ہوگی، یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت نہیں ہوگی۔ آج جس انداز کے اندر جس نے عید میلاد النبی کے نام سے ایک تقریب بنائی جاتی ہے، آج جس انداز کے اندر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ولادت منایا جاتا ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی میلاد کی خوشی کے اندر آج جس انداز کے اندر تقریبات ہوتی ہیں اور جلوس اور جلسے ہوتے ہیں، آج جس انداز کے اندر میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر عید کی طرح خوشی منائی جاتی ہے، کیک کاٹے جاتے ہیں، ان کا نہ قرآن مجید سے کوئی ثبوت ملتا ہے، نہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے اس کا ثبوت ملتا ہے، نہ صحابہ کرام خلفائے راشدین کے زمانے میں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے 40 سال کے عمر میں نبوت کا تاج عطا فرمایا، آپ کو ختم النبیین کا منصب عطا فرمایا، تو نبوت کے بعد وصال مبارک تک 23 سالہ دور زندگی کے اندر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ہر سال ربیع الاول آیا، نہ آپ نے خوشی منائی، نہ آپ کے صحابہ نے خوشی منائی۔ آپ کے وصال پر ملال کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول بنے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا دور خلافت تقریباً 2.5 سال رہا۔ ان کے دور خلافت میں تقریباً 3 دفعہ ماہ ربیع الاول آیا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس انداز کے اندر کوئی میلاد نہیں منایا، اس انداز کے اندر کوئی عید کا نام نہیں دیا، اس انداز کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی جشن اور کوئی جلسہ، کوئی جلوس منعقد نہیں کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ صحابی مراد پیغمبر، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کا ثمرہ یہ فاروق اعظم آتے ہیں۔ ان کے دور خلافت میں 10 سال 10 بار ماہ ربیع الاول آتا ہے، لیکن فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس انداز کے اندر ماہ ربیع الاول کے موقع پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے موقع پر کوئی خوشی نہیں منائی، اور اس انداز کے اندر انہوں نے عید میلاد النبی کے نام سے کوئی تقریب نہیں کی۔ حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ آپ کا دور خلافت 12 سال تک چلا، اور اس 12 سال میں 12 مرتبہ ماہ ربیع الاول آیا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی سال بھی عید میلاد النبی یا آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ولادت کے دن کوئی تقریب جلسہ جلوس نہیں کیا۔ حضرت
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ نامزد ہوتے ہیں۔ 5 سال تک ان کا دور خلافت رہا۔ ہر سال ربیع الاول آیا، آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بے حد محبت بھی کرتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو بھی بیان کرتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حمیدہ کا تذکرہ بھی آپ فرمایا کرتے تھے۔ لیکن جس انداز میں آج ماہ ربیع الاول اور 12 ربیع الاول کو میلاد النبی جشن میلاد اور اس انداز کے اندر تقریبات جلسے جلوس ہوتے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس انداز میں کوئی جلسہ، کوئی تقریب اور کوئی عید میلاد النبی نہیں منائی۔ میرے دوستو، معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جشن عید میلاد النبی، اس کا ثبوت نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہے، نہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہے، نہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے، نہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے بعد تابعین کا دور آتا ہے، تابعین کے دور کے اندر بھی ہر سال ماہ ربیع الاول آتا ہے، وہ تابعین بھی اپنے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حد درجہ کی محبت کرتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک سے، آپ کے شہر سے حد درجہ کی محبت کرتے تھے۔ محبت اس انداز کے اندر تھی کہ میرے محبوب پیغمبر کے دیار میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں جب یہ تابعین اور اکابرین اس شہر میں پہنچتے ہیں، پاؤں سے جوتا اتار لیتے ہیں کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہ جس جگہ پر، جس دیار میں، جس شہر میں میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے تلوے مبارک لگے ہیں، اس جگہ پر میں جوتی کے ساتھ چلوں، یہ بے ادبی ہے۔ اس انداز کے اندر اکابرین امت نے اور تابعین نے اور صحابہ کے بعد صحابہ کے ماننے والوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی ہے۔ کنہوں نے، کسی نے اس انداز کے اندر آپ کا ادب کیا کہ جب قضاء حاجت ہوتی تو مدینہ منورہ کو چھوڑ کر دور چلے جاتے، کہ اس شہر میں قضاء حاجت کرنا یہ بھی ادبی کے اندر شامل ہے۔ اس انداز کے اندر محبت بھی کرتے ہیں، عشق بھی ہے، پیار بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اتباع سنت بھی ہے کہ نہ صحابہ نے کوئی اس طرح جشن عید میلاد النبی منایا تو تابعین محبت کے باوجود کوئی جشن نہیں مناتے، عید میلاد النبی کا کوئی جلسہ نہیں ہوتا، کوئی جلوس نہیں نکلتا۔ میرے دوستو، یہ دور چلتا چلاتا تابعین تبع تابعین تک یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ ہر سال ربیع الاول آتا ہے، ہر سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن آتا ہے، لیکن کسی نے بھی میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن اس انداز کے اندر نہیں منایا۔ تو یہ ماہ ربیع الاول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن بھی ہے، آقا کے وصال پر ملال کا دن بھی ہے۔ اگر ہم اس دن خوشی منائیں گے تو غم کے اندر رکاوٹ ہوگی، غم منائیں گے خوشی کے اندر رکاوٹ ہوگی، تو لہٰذا اس ماہ مقدس میں خوشی منانے کا بھی ثبوت نہیں ملتا، اس ماہ مقدس میں غم منانے کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ہاں، آقا سے محبت، آقا کا تذکرہ کرنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت اور کردار کو بیان کرنا، یہ صحابہ کی بھی سنت ہے، اکابرین امت کی بھی سنت ہے۔ اس انداز کے اندر آقا کا تذکرہ کرنا باعث ثواب بھی ہے، باعث برکت بھی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور صورت کو بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ رب العزت اپنے محبوب پیغمبر کی سیرت اور صورت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب ہم اپنے محبوب پیغمبر کی سیرت پر عمل کریں گے، دنیا بنے گی، آخرت بنے گی، اللہ رب العزت دنیا بھی سنواریں گے، آخرت بھی سنواریں گے، کیونکہ ایک اللہ کی ذات جو انسان کو اس دنیا میں کامیاب کرتی ہے، اللہ کی محبت انسان کو کامیابی کا زیور عطا کرتی ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کامیابی کا زیور عطا کرتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔